اور بلوچستان میں سکھ برادری کے مذہبی مقامات گردواروں کی کیئر ٹیکر کرنے کے علاوہ محکمہ اوقاف بلوچستان سے باقاعدہ ممبر بھی رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مذہبی ہم آہنگی کور کمیٹی کا ممبر ہوں، ایکس ممبر ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ پاکستان کا ممبر، موجودہ ممبر پاکستان پیغام امن کمیٹی کا میں ممبر ہوں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پنجابی فاؤنڈیشن کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہوں، اور پنجابی سکھ سنگت پاکستان کمیٹی کا میں ممبر ہوں۔ یہ پورٹ فولیو میرے پاس ہے۔ حالات و واقعات کے تناظر میں سب سے پہلے میں سکھ کمیونٹی کی جانب سے حکومت پاکستان اور عدلیہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی بدولت پاکستان بھر میں سکھوں کے مذہبی مقامات کو تحفظ حاصل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں اور کرتارپور کوریڈور حکومت پاکستان نے کھولا ہے۔ کرتارپور کوریڈور ہمارے لیے مکہ مدینہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور پوری دنیا پاکستان میں آتی ہے اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ وہ ہمارے سکھوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح میں پاکستان اور عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کی بدولت میں سکھوں کے مذہبی مقامات کو تحفظ حاصل رہا ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان بھر میں سکھ برادری کے ہزاروں ایکڑ اراضیات مقدس مقامات بدستور لینڈ مافیا کے قبضے میں بھی ہیں۔ حکومت کی جانب سے ان کی آؤ گزاری کے لیے کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اس کی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے۔ محترم صحافی، آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ قیام پاکستان سے قبل صرف ضلع کوئٹہ میں سکھوں کے تقریباً 12 گردوارے یا شاید اس سے بھی اوپر موجود تھے، لیکن قیام پاکستان کے فوراً بعد ہنگامی وجوہات کی بنا پر جب ہزاروں کی تعداد میں سکھ کمیونٹی سے ہجرت کر گئے تو حکومت پاکستان نے کافی عرصے تک سکھوں کی متروکہ املاک کی حفاظت اور امین رہی۔ وجوہات کی بنا پر جب ہزاروں کی تعداد میں جب کوئٹہ سے سکھ ہجرت کر گئے تو حکومت پاکستان نے کافی عرصے تک سکھوں کی متروکہ املاک کی محافظ اور ان کی امین رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قبضہ مافیا سکھوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ 12 میں سے صرف 2 گردواروں کی عمارتیں باقی بچ گئیں۔ ایک گردوارہ جو مسجد روڈ میں واقع ہے جس میں افوا گرلز اسکول قائم تھا، اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں نے 2014 میں پٹیشن ڈالی تھی اور گورنمنٹ نے 1 مین کمیشن بنا، ایویکیو ٹرسٹ اور ہماری گورنمنٹ آف بلوچستان، اور سب سے بڑھ کر ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ، اس وقت کے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سیکرٹری صاحب نے وہ جگہ ہمیں دے دی گئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ گردوارہ سری گرو سنگھ سبھا وہ ہم نے ہماری گورنمنٹ نے ہمیں واپس دیا، اور اب 6-7 سال ہونے کو ہیں۔ وہاں پر تمام قومیں، ہندو، سکھ اور دوسری قومیں بھی بڑے پیار سے آتی ہیں، ان کا ستکار کیا جاتا ہے۔ مسجد روڈ میں قائم ہے جس پہ افوا گرلز ہائی اسکول قائم تھا، اور اب حکومت نے سکھوں کی تحویل میں دے دیا ہے۔ دوسرا گردوارہ 150 سال سے کینٹ میں ہونے کی وجہ سے ابھی تک قائم و فائل ہے۔ جو کینٹ والا گردوارہ ہے وہ بھی بہت اتہاسک ہے، وہ ہمارے 7ویں گرو نانک کے 7ویں گدی نشین گرو ہر رائے صاحب کے نام پر ہے، اور انہی کی کرپا سے وہ گردوارہ بنا ہے، اور اس کو کبھی کسی نے ڈھایا نہیں ہے، نہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کینٹ میں تھا، اور ہماری حکومت پاکستان اور پاکستان آرمی نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، اور اس میں ہر سال شرکت بھی کرتے ہیں۔ ہر کور کمانڈر ہر سال وہاں پر آتے ہیں ہمارے فنکشنوں میں، ان کا ہم بے حد مشکور ہیں۔ جس پر ہم حکومت اور تمام کور کمانڈرز کا شکر گزار ہیں۔ لیکن دوسری جانب آرچر روڈ پر موجود سکھوں کا قدیمی گردوارہ، جس میں
1953 से सेंट जेवियर स्कूल कायम था। मसमार करके उस पर तजारती प्लाजा बनाने के काम शुरू किए हैं। ये गुरुद्वारा सिख बरादरी ने तलीमी सरगर्मियों के लिए सेंट जेवियर स्कूल को दे रखा था और इसको खाली कराने के लिए कभी दबाव नहीं डाला, लेकिन पिछले दिनों नामालूम अफराद की जानिब से सिखों के मुकद्दस गुरुद्वारे की 90 साल पुरानी इमारत को मसमार करके स्कूल को निकाल बाहर किया, जिस पर आलमी सतह पर पाकिस्तान और ख़ास कर बलूचिस्तान में रहने वाले सिख बरादरी को शदीद दिल आज़ारी हुई। ये गुरुद्वारा श्री गुरदत्त सिंह ने तमीर किया था और अब पुराने बंदोबस्त के रिकॉर्ड में फ़र्द इंतकालात इन्हीं के नाम से अब भी मौजूद हैं, जो कि मैं आप तमाम साथी हज़रात को दे रखे, आप उनकी इंतकाल पर देख सकते हैं। 90 साल पुरानी इमारत को मसमार करके स्कूल से बाहर निकाल किया, जिस पर आलमी सतह पर मैं बता चुका रहने वाले सिख बरादरी को शदीद दिल आज़ारी हुई है। गुरुद्वारा श्री गुरदत्त सिंह ने तामीर किया था और पुराने रिकॉर्ड में जैसा कि मैं बता चुका हूँ अभी तक उनके नाम पर ये शामिल है। उन्होंने ही गवर्नमेंट स्पेशल हाई स्कूल जो कि खालसा हाई स्कूल कहलाता था और गुरदत्त सिंह रोड भी उन्हीं के नाम से है। ये उनकी मेहरबानी है कि उसमें तकरीबन हर साल 1100 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मैं ये आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे बलूचिस्तान का एक रवायत रही है कि हम पिछले 200-250 सालों से यहाँ आबाद हैं, हम पर कभी किसी ने दबाव नहीं डाला और कभी किसी ने तंग नहीं किया। उसकी मिसाल आज आप देख सकते हैं कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिख, हिंदू, मुसलमान और हमारे क्रिश्चियन भाई शामिल हैं। ये हमारे प्यार मोहब्बत की यगानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और आजकल उस पर तजारती प्लाजा बनाने का काम शुरू किया हुआ है। ये गुरुद्वारा सिख बरादरी ने तलीमी सरगर्मियों के लिए सेंट जेवियर स्कूल को दे रखा था। इसको खाली करने के लिए कभी दबाव नहीं डाला, लेकिन पिछले दिनों नामालूम अफराद ने गुरुद्वारे की 90 साल पुरानी इमारत को तोड़ा और बच्चों को बाहर निकाल किया, जिसपे वो बहुत ही आजकल मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जिस पर आलमी सतह पर बलूचिस्तान में रहने वाली सिख बरादरी शदीद दिल आज़ारी हुई। ये गुरुद्वारा श्री गुरु गुरदत्त सिंह ने तमीर किया था, पुराने उसमें रिकॉर्ड में मौजूद है, इन्हीं के नाम से अब भी मौजूद है, जो कि तलीमी मकासद के लिए वक्फ किया था। मोअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तौसीफ से मैं ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर बलूचिस्तान और तमाम जो हमारे इदारे हैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ये इमारत सेंट जेवियर स्कूल या महकमा औकाफ की नहीं बल्कि सिखों की मजहबी इबादतगाह गुरुद्वारा सिख सिंह सभा की मलकियत है और मैं बलूचिस्तान की सिख बरादरी की जानिब से मतरूका इमलाक प्रोटेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बाकायदा मेंबर भी हूँ। लेकिन नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिख बरादरी को एतमाद में लिए बगैर इनकी इबादतगाह की इमारत को मंदम कर दिया गया है। चुनांचे इस ज़मन में आपकी तौसीफ से दर्दमंदाना अपील है कि इस अमर की तहकीकात कराई जाए कि सिख बरादरी को एतमाद में लिए बगैर इनकी मजहबी और रूहानी इमारत को क्यों और किसने मसमार किया। मुबीना तौर पर कहा जा रहा है कि महकमा औकाफ ने तजारती मकासद के लिए इमारत की ज़मीन तजारती बुनियादों पर फ़रोख्त कर दी है। अगर ये दुरुस्त है तो इंतहाई तशवीश के साथ कहना पड़ रहा है कि महकमा औकाफ मतरूका अमलाक की इमारत की निगरान होती है, मालक नहीं। महकमा औकाफ सिखों के नुमाइंदों की मौजूदगी में सिखों को भी मतरूका अमलाक को किस कानून के तहत फ़रोख्त करने की मजाज है। और ये दरख्वास्त भी है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला दिया था, जिसमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने बहुत ही वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश किया कि पाकिस्तान में रहने हुए तमाम अक़लीती और ख़ास करके सिख इबादतगाहों की तमाम मुक़द्दस मकामात और प्रॉपर्टीज़ को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम रहेगा। इसके साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में अक़लीतों के चैप्टर में बहुत सारे आर्टिकल्स इस बात की ज़मानत देते हैं। अक़लीतों की
مذہبی امارات کو تحفظ رہے گا، نہ انہیں فروغ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی حیثیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آرچر روڈ کے گرودوارے کو یہ تحفظ فراہم کیوں نہیں کیا گیا؟ معزز صحافی حضرات، بلوچستان کی سکھ برادری کا حکومت بلوچستان اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل بھی ہے کہ آرچر روڈ کے منہدم کردہ مذاکورہ گرودوارے کو فی الفور اس کی اصلی حالت میں بحال کرا کے اسے سکھ برادری کے حوالے کیا جائے تاکہ اسکول سے نکالے گئے بچوں کو دوبارہ اس میں شفٹ کیا جا سکے۔ نیز یہ کہ اس کو منظم کرنے والوں یا اس پر تجارتی پلازہ بنانے والوں کے خلاف آزادانہ تحقیقات کی اپیل بھی ہے۔ آخر میں کنزیومر سول سوسائٹی، کرسچن برادری اور ہندو برادری کی جانب سے سکھ برادری کے ساتھ معاونت اور خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی آپ تمام حضرات کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمارے آواز کو رباب اختیار تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ میں اپنے بلوچستان کی تمام کابینہ اور اسمبلیوں کے ممبران سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ہماری آواز بنے۔ ہم ایک چھوٹی سی قوم ہے سکھ، پچھلے ہماری 30 سالوں کی محنت سے آج پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ بلوچستان میں سکھ کمیونٹی بھی آباد ہے اور ان کی عبادت گاہیں بھی۔ جب سے میں نے پچھلے 6 سالوں سے گرودوارہ سری گرو سنگھ سبھا کھولا ہے، آپ سب جانتے ہیں، حکومت جانتی ہے، میڈیا جانتی ہے کہ انٹرنیشنل یورپین ممالک سے تقریباً 6-7 بار میرے پاس یہاں کوئٹہ بلوچستان میں سکھ کمیونٹی کے لوگوں نے یہاں پر آئے ہیں اور بہت خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو ہم پاکستان کا نام اونچا کرتے ہیں، اپنے بلوچستان کا نام اونچا کرتے ہیں۔ ہم پاکستان میں اپنے ملک کو یہ بتاتے ہیں دوسرے ملکوں میں کہ ہم بہت آزاد ہیں۔ بے شک ہم آزاد ہیں، لیکن جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو ہمیں بہت ہی دلی دکھ ہوتا ہے۔ میں نے بہت سی کوشش کی ہے، میرے سامنے بہت سی لوگوں کی ویڈیوز آئی ہیں، بہت سے لوگوں نے اس پر کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں زیادہ تر ہمارے کرسچن برادری کے لوگ ہیں، تو انہوں نے کچھ لوگوں کا نام بھی لیا ہے۔ میں میڈیا سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے، گورنمنٹ آف بلوچستان سے خاص کر کے اب وزیر اعلیٰ صاحب اور کور کمانڈر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس التجا کو، اس دردمندانہ اپیل کو سنا جائے اور اس پر غور کیا جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سردار جسبیر سنگھ، نمائندہ سکھ برادری بلوچستان پروٹیکشن پاکستان۔ اس کے بعد میں مائک شاہین صاحب کے حوالے کروں گا۔ آگے اس کانفرنس کو وہ چلا بسم اللہ کال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں اور اقلیتوں کی یہ آواز، یہ مظلوم آواز حکام بالا ارباب اختیار کے کانوں تک پہنچانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ آپ صحافی حضرات کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ بحیثیت مسلم ہم اقلیتوں کے ساتھ معاف کرنا کیا دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش کرتا چلوں کہ اسلام نے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے واضح قوانین، واضح ہدایت وضع کی ہے اور تاکید کی ہے کہ آپ اقلیتوں کے یا ذمیوں کے، ذمی جس کو کہتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کی توہین نہ کریں، ان کی حفاظت کریں اور ان کے تقدس کو بحال رکھیں۔ لیکن یہاں پر سکھوں کا میرے خیال میں 99 سال پہلے سے ایک تعمیر شدہ عبادت گاہ گرودوارہ مسمار کر دیا گیا، راتوں رات مسمار کر دیا گیا۔ تو بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت مسلم برادری کے ہمیں یہ تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، یہ میڈیا پر پھیل چکی ہے اور اس کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ خاص کر ہمارے ہمسایہ ملک جس کو سب جانتے ہیں، وہاں پر یہ آواز شدت کے ساتھ چینلوں پر میرے شنید کے مطابق یہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو تشویش یہ ہے مسلمان برادری کو کہ اگر
ہمارے ہمسائے ملک میں شدت پسند تنظیمیں موجود ہیں. اگر انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جو مافل ضمیر ہے یا جو ان کے ارادے ہیں ان پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا تو ہماری مسجدیں، ہمارے مذہبی مقامات انڈیا میں، ہمارے ہمسائے ملک میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے. تو اس لیے ہم مینارٹی کا ساتھ دینے کے لیے یہاں میدان میں اترے ہوئے ہیں کہ یہ مینارٹی کے ساتھ صرف ہمدردی نہیں ہے بلکہ اب اپنے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. ہم اپنے تحفظات رکھتے ہیں تو ہمیں خدشات ہے کہ ہمارے مذہبی مقامات کو جو ہمسائے ممالک میں ہے اگر ان کو نقصان پہنچتا ہے یا اس کا احتمال ابھر کر سامنے آتا ہے تو بڑے پیمانے پر افراتفری پھیل سکتی ہے. تو میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدارا اس اہم ایشو پر اسٹینڈ لیں کہ گردوارہ جس کی آئین پاکستان میں تحفظ کی ضمانت دی گئی آرٹیکل 25 آرٹیکل 36 دونوں میں یہ واضح طور پر لکھا گیا کہ مینارٹی کے چاہے سکھ ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، سینیگال ہو یا کوئی اور اقلیتی برادری ہو، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت آئین پاکستان میں دی ہوئی. تو یہ ہم اس لیے بھی ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کی اس توہین کو برداشت نہیں کر سکتے. اس سے پورے دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کا نام اسلام کے حوالے سے بدنامی کی طرف جا رہا ہے. تو ہم مجبور ہیں کہ ہم اقلیتی برادروں کا ہر قدم پر ساتھ دیں. یہ احتجاج کرتے ہیں، یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ روڈوں پر نکلتے ہیں، کچھ بھی کریں گے انشاءاللہ ہم ان سے آگے ہوں گے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہر محاذ پر لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ صرف ان کا اقلیتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا، اسلام کا اور ہماری مملکت پاکستان کا مسئلہ ہے. تو اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. ہمارے لیے آواز اٹھائی. اسی کے ساتھ ہمارے والمیکی برادری اور کرسچن برادری کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک منٹ میں ان کو بھی موقع دوں گا کہ وہ اس بارے میں ہمارے حق میں بات کریں. بچے ہیں وہ انہوں نے سینٹ گیبریل میں تعلیم حاصل کی اور اس اسکول کے گرائے جانے کا ایک نقصان نہ صرف کوئٹہ کی سکھ کمیونٹی کو، کرسچن کمیونٹی کو، بلکہ آل اوور اس کے نقصانات جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں. تو میں یہ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں آج اپنے تمام سکھ بھائیوں کے ساتھ اور کرسچن کمیونٹی کے ساتھ، بلکہ یہ ہمارا سب کا قومی اثاثہ ہے. اور ایون کہ پاکستان کا آئین اور آرٹیکل 20 ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جو حقیقی جو مالک ہے یا جو لوگ ہیں اس پراپرٹی کے، انہیں جو ہے وہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہاں پر فلاحی مراکز بنائیں، یہاں پر سکولز بنائیں، یہاں پر ہاسپٹلز بنائیں. تو میری بھی حکام بالا سے اور خاص کر میری معزز عدلیہ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ اس کی صاف شفاف تحقیقات کرے اور جو بھی مستحق جو مالکانہ حقوق رکھتے ہیں اس ادارے کے، اس پراپرٹی کے، اسے اس کے حقوق ملے. کیونکہ ہم آئین پاکستان کے اور معزز عدلیہ کے قانون کے پاسدار ہیں اور جو بھی فیصلہ معزز عدالتیں دیں گی ہم سب اس کے پابند ہیں. لہٰذا ہم سب یہاں پر یکجہتی ہیں. اور آج یہ گلدستہ جو یہاں پر سجا گیا ہے کرسچن کمیونٹی، سکھ کمیونٹی اور ہندو والمیک کمیونٹی کے ساتھ، جو ہمارے مسلم بھائی یہاں پر موجود ہیں، میں آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ایشو پر آپ سب نے آواز اٹھائی اور ہم نے ایک اچھا پیغام دیا کہ ہم سب اس معاملات میں سب ایک ساتھ ہیں. میسیجز اور میں دیکھ رہا تھا، بلکہ کچھ ویڈیوز بھی کچھ لوگوں نے شائع کی، بنائی اور وہ وائرل کی اور کچھ لوگوں کے نام بھی لیے. اس میں سیاسی لوگ بھی تھے، اس میں دوسرے لوگوں کی تصویریں وغیرہ بھی آئیں. لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس پر میں ایف آئی آر کروں یا کیا. پہلے میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی. میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں جن کی تصویریں یا جن کو میں نے چاہا. سب سے پہلے میں نے بشپ صاحب سے جا کر ملا ہوں کیونکہ ان کی طویل میں تھا یہ اسکول، تقریباً 73 سال ان کی طویل میں رہا. تو ان سے میری جو بات چیت ہوئی وہ میں اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی کی طرف انگلی اٹھاؤں، بلکہ میں تحقیق کی کوشش کر رہا ہوں اور گورنمنٹ کو بھی یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ابھی تک ہم نے ایف آئی آر نہیں کی اور اگلا اقدام میں بتانے والا ہوں کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے. یہ ہم ابھی حکومت کو دیکھیں گے کہ حکومت ہمارے ساتھ کیا کرے گی. ہمیں امید ہے کہ حکومت ہماری بات سنے گی. پھر جب کچھ لوگ ہمارے سامنے آئیں گے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہ ویڈیوز بنا کر یہ کہا ہے کہ اس میں فلاں شامل ہے، اس میں فلاں بھی شامل ہے، تو ہمیں رپورٹ مل جائے پھر ہم اس پر ایف آئی آر کی طرف بھی جائیں گے.
मुझे नहीं पता है कि उनके नोटिस में है या नहीं, लेकिन ये पूरे कोयटा में पता है। मुझे हिंदू कम्युनिटी से लोगों ने फ़ोन किए हैं, मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि सरदार आप चेयरमैन हो यहाँ की, तो इस पर बात उठाओ। तो मैं इस चीज़ को देख रहा था, मैं तहकीक की तरफ जा रहा था, कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं, मैं मीडिया के सामने आगे पेश करूँगा। हाँ, मुझे पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्कि मुझे दिनेश कुमार साहब जो सेनेटर हैं, उनका फ़ोन एक दिन आया था कि उन्होंने मुझे कहा कि कोई चीज़ ऐसी पेश करें कि वो गुरुद्वारा है कि नहीं है। तो वो उनको मेरे ख़्याल में ये आज से 1 महीना पहले की बात है, तो उन्होंने मेरे ख़्याल में कुछ ना कुछ इक़दाम किए होंगे। मैं फिर दोबारा उनसे बात करूँगा। ऐसा है कि मैंने अपनी कॉन्फ्रेंस में जब पहले आप लोगों से कहा कि मैं बिशप साहब से मिला। अब बिशप साहब हमारे नए आए हैं। जब 74 साल पार्टीशन हुई तो इनको ये गुरुद्वारा सिखों ने हवाले किया, क्योंकि वो जो गुरुद्वारा था हमारा वहाँ पर पाठशाला चला करती थी, उसमें मजहबी तालीम पढ़ाई जाती थी, गुरदत्त सिंह साहब ने बनाया था, लेकिन उसमें गुरुद्वारा भी था। और मैं आप मीडिया को एक ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ कि उसके गुरु ग्रंथ साहब जो हमारी मजहबी बुक है जिसको हम पढ़ते हैं, हमारे गुरु हैं वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज, उनकी पालकी बनी हुई थी वहाँ पर। और ये हमारे हिंदू भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनको पता है। और मुझे कुछ लोगों ने भी बताया कि कुछ अरसा पहले वहाँ से वो पालकी काट कर ला कर आर्य समाज में रखी गई, जो कि अभी तक मौजूद है।